السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیران پیر غوث العظم دستگیر غوث العالمین حضرت سیدی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی اپنے اس خطبے میں آگے فرماتے ہیں، تو اپنے اقوال و افعال سے سچائی اختیار کر اور اپنی تمام حالتوں میں صابر بن۔ سچائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور اخلاص، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اور توکل کی حقیقت اسباب اور دوست و ارباب سے قطع تعلق کر لینا، اور دل و باطن کی حیثیت سے اپنی قوت و طاقت سے علیحدہ اور دور ہو جانا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا اتصال چاہتا ہے تو اس کے سوا ہر متصل چیز سے قطع تعلق کر لے، اور اپنے سے اور ان سب سے اپنے رخ کو پھیر لے، تو تمام حادث چیزوں سے روگردانی کر لے تاکہ تو ان کے موجد کی طرف پہنچ جائے۔ جب تک کہ تو اپنے اور ان کے ساتھ رہے گا فلاح نہیں پا سکے گا۔ قرب خداوندی ازدحام و اجتماع کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تو یگانگت کو چاہتا ہے۔ تم میں سے تو لاکھوں کروڑوں میں آخر دم تک ایک آدمی ہی ہوگا جو میری بات کو سمجھ سکے گا اور اس پر عمل کرے گا، اور باقی تم لوگ تو صرف عمارت میں محض برکت حاصل کرنے کے لیے حاضری دیتے ہو۔ میں تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا امیدوار ہوں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الدنیا سجن المؤمن، یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ بس جب وہ اپنے قید خانے کو بھول جائے گا تب اس کو وسعت نصیب ہوگی۔ مسلمان قید خانے میں ہے اور عارف باللہ مستی اور بے ہوشی میں ہے۔ بس وہ قید خانے سے بے خبر ہیں کہ ان کے رب تعالیٰ نے اپنے شوق کی شراب، اپنے انس کی شراب اور طلب کی شراب، اور مخلوق سے غفلت اور اپنے ساتھ بیداری کی شراب پلا دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرابیں پلا دی تو مخلوق سے علیحدہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی معیت میں مدہوش ہو گئے۔ قید خانہ اور قیدیوں سے بے خبر ہو گئے۔ ان کے لیے ان کی جنت اور جہنم دنیا میں ہی بنا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا ان کے لیے جہنم ہے اور بیداری ان کے لیے جنت ہے۔ عوام کے حق میں تو قیامت حساب و کتاب دینے کا نام ہے، اور خواص کے حق میں مشاہدہ اور معائنے کا دن ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ انہوں نے دنیا ہی میں اپنے نفسوں پر قیامت قائم کر لی ہے اور وہ پٹنے سے پہلے ہی رو چکے ہیں، بس مار کے وقت ان کا یہ رونا کام آ گیا۔ ایک حکایت ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا، اے سفیان، کیا تو یہ جانتا نہ تھا کہ میں بخشش اور رحمت کرنے والا غفور اور رحیم ہوں؟ پھر بھی تو میرے خوف سے اس کثرت سے روتا رہا، کیا مجھ سے تجھے شرم نہ آئی؟ تو اپنی طبیعت اور خواہش اور اپنے شیطان کو چھوڑ دے اور ان کی طرف مائل نہ ہو، اور جب یہ امر ثابت ہو جائے بس تو اپنے اور میرے ہم نشینوں کے درمیان دشمنی پیدا کر لے، اور جب تک وہ تیرے حالت میں تیری موافقت اختیار نہ کرے ان سے دوستی نہ کر۔ توبہ دولت کا کایا پلٹ ہے، بس جب تو نے توبہ کی اور توبہ سے پہلے جس حالت پر تھا اس کو نہ بدلا تو اپنی توبہ کرنے میں جھوٹا ہے۔ جب تو اپنی حالت کو بدلے گا تو تیرے معاملے میں تبدیلی کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، یعنی بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ تو دنیا میں کسی پر ظلم نہ کر ورنہ آخرت میں تیری گرفت کی جائے گی۔ تو دنیا میں عدل و انصاف کر تاکہ وہ تجھے راہ جنت سے منحرف نہ کر دے،
ظالموں نے جب عدل و انصاف کو چھوڑ دیا تو ان کو جنت کے راستے سے دور کر دیا گیا جو کہ انصاف والوں کا گھر ہے۔ تو ہر چیز کو اس کی جگہ پر چھوڑ دے تاکہ تجھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرتبہ اور مقام حاصل ہو جائے۔ یہ آخری زمانہ ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اپنے آپ کو بدل ڈالا ہے، بس میں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تغیر و تبدل سے ڈر رہا ہوں۔ اشیاء میں تغیر و تبدل ضروری ہے لیکن بعض حال پوشیدہ رکھے جاتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، میں تمہاری بہتری اور نفع چاہتا ہوں اور میں اس بات کا خواہش مند ہوں کہ جہنم کے دروازے بند اور ان کے بالکل معدوم ہو جانے، اور اس بات کا کہ کوئی بھی مخلوق میں سے جہنم میں نہ جائے، اور جنت کو کھولنے اور اس بات کا کہ جنت میں داخل ہونے میں کوئی بھی مخلوق میں سے روکا نہ جائے۔ یہی میری آرزو ہے اور میری یہ تمنا صرف اس لیے ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی شفقت و رحمت پر آگاہ ہو چکا ہوں جو اس کی رحمت اپنی مخلوق پر ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، میرا وعظ کرنے کے لیے بیٹھنا صرف تمہارے دلوں کی مصلحتوں اور سنوارنے کے لیے ہے، نہ کہ تقریر، الٹ پھیرنے اور اسے سنوارنے کے لیے۔ تم میری سخت کلامی سے نہ بھاگو، میری تربیت اور پرورش ایسے پاکیزہ لوگوں نے کی ہے جو کہ دین خداوندی کے بارے میں بہت سخت تھے۔ میرا وعظ بھی سخت ہے اور میرا کھانا بھی سخت اور روکھا سوکھا ہے، بس جو مجھ سے اور میرے جیسوں سے بھاگے گا اس کو فلاح ہرگز حاصل نہ ہوگی۔ جن باتوں کا تعلق دین خداوندی سے ہے ان کے متعلق جب تو بے ادب بنے گا تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اور نہ تجھ سے یہ کہوں گا کہ تو ایسا کیے جا، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں تو میرے پاس آئے یا نہ آئے، میں پرواہ نہیں کروں گا۔ میں صرف اللہ تعالیٰ سے قوت کا طالب ہوں، نہ کہ تم سے۔ میں تمہاری گنتی اور شمار تمہارے حساب سے علیحدہ ہوں، اور بس جس حال میں ہوں وہ تم سے زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا، تم سے زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا، بس وہ دل سے بیان ہو سکتا ہے۔ اور میرا خیال دائیں بائیں اور پیچھے کو نہیں ہوتا بلکہ صرف آگے ہوتا ہے۔ میں بغیر پشت کا سینہ ہوں، میں انبیاء اکرام علیہم السلام اور سلف صالحین کی اتباع کرنے والا ہوں۔ میں کبھی ان کے آستانِ خداوندی کے دوڑ میں ان کے پاس سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ تم اپنے گناہوں اور بے ادبی سے توبہ کرو، یہ توبہ تمہارے دلوں کی زمین میں میرا بیج بونا ہے۔ یہ ایک عمارت ہے جس کی میں تمہارے لیے بنیاد ڈالتا ہوں، اور شیطان ملعون کی عمارت کو ڈھا رہا ہوں اور رحمان کی عمارت بنا رہا ہوں، اور میں تمہیں تمہارے مولا تعالیٰ سے ملا رہا ہوں۔ میں مغز کے ساتھ قائم ہوں نہ کہ چھلکے کے ساتھ۔ بظاہر تو ایک چھلکا ہے، میں اس کی پرورش میں مشقت اٹھانا نہیں چاہتا۔ میں تو تمہارے مغز کی پرورش کرتا ہوں اور تمہارے چھلکوں سے دور رہتا ہوں، اور میں تمہارے پرورش کرتا رہوں گا تاکہ ہم سب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈی ہو، تاکہ ہم سب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اے اللہ کے بندو، تم میری صحبت دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے اختیار کرو، اور جب تمہاری صحبت مجھ سے آخرت کے لیے درست ہو جائے گی تو طبعاً اور ضمناً دنیا بھی تمہارے پاس آ جائے گی، بس تم اس کو زہد کے قدم پر یعنی بے رغبتی کے ساتھ ضرورت کے مطابق لوگے، اور میں تمہارے لیے اس کا ضامن ہوں، اس پر تم سے حساب و کتاب نہیں کیا جائے گا۔ تم آخرت کو دنیا پر، باطن کو ظاہر پر، حق کو باطل پر، باقی کو فانی پر مقدم کرو۔ پہلے چھوڑو پھر لو، طبیعت، نفس اور خواہش کے ہاتھوں سے لینا چھوڑ دو، دل اور باطن کے ہاتھوں سے لو۔ تم مخلوق کے ہاتھوں سے لینا چھوڑ دو اور خالق کے ہاتھوں سے لینا اختیار کرو۔ تم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ امر نہیں فرمائیں اس کو قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وما نہاکم عنہ فانتہو، یعنی اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو، اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔ تم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے وقت درندہ بہادر بنے رہو، اور اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ممانعت کے وقت بیمار بن جاؤ، اور تقدیرات قضاء کے آنے کے وقت مردہ بن جاؤ۔ اپنے سر کو جھکا دو اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق برتو۔ تم اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں اپنے لیے نہ مانگو جو اس کے علم کے خلاف ہو، اور تمہارے اور دوسروں کے بارے میں جو احکام قضاء و قدر ہوں اس کی موافقت کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لما خلق اللہ عز وجل القلم قال له اکتب، قال ما الذی اکتب، قال اکتب حکمی فی خلقی الی یوم القیامہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ اے قلم لکھ، تو قلم نے عرض کیا مولا کیا لکھوں؟ تو ارشاد ہوا قیامت تک میری مخلوق کے بارے میں جو حکم ہے سب کو لکھ دو۔ اے مردہ دلو، نفسوں سے زندہ رہنے والو، تمہارے تو دل مردہ ہو چکے ہیں، بس دوسروں کی مصیبت میں جتنا روتے ہو اپنے دلوں کی میت میں اس سے زیادہ رونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جانا دلوں کی موت ہے۔ بس جو کوئی اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دل کو ذکر خداوندی کے لیے چھوڑ دے، اور اس کے لیے اس کی شان و عظمت اور مخلوق کی طرف تصرفات کرنے میں توجہ کے لیے متوجہ کر دے۔ اے اللہ کے بندے، تو پہلے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر، اس کے بعد اپنے بدن سے اللہ کا ذکر کر۔ تو اپنے دل سے اس کا ذکر 1000 مرتبہ کر، اور اپنی زبان سے 1 مرتبہ۔ آفات کے نازل ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر صبر سے کیا کر، اور دنیا کے آنے کے وقت دنیا کو چھوڑنے سے، اور آخرت کے آنے کے وقت توحید کے ساتھ اور ما سوائے اللہ تعالیٰ کے آنے سے ان سے منہ پھیر لینے سے ذکر کیا کر۔ جب تو اپنے نفس کی باغ کو ڈھیلا کر دے گا تو تجھ میں لالچ اور طمع کرنے لگے گا اور تجھے گرا دے گا۔ تو نفس کے منہ میں تقوی کی باغ ڈال اور بے فائدہ خیل و خال کو چھوڑ دے۔ تو موت کو یاد کرتا رہ، تیرے دل کو صاف کر دے گی اور دنیا کو تیرا مغبوض بنا دے گی، تیرے دل سے پردہ کھول دے گی۔ بس تو مخلوق کو فانی اور مردہ، ہلاک شدہ اور عاجز دیکھے گا، نہ ان میں نفع دینے کی قوت ہے اور نہ ہی نقصان۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 21 شعبان المعظم 545 ہجری المقدس بروز جمعۃ المبارک کو یہ خطبہ مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ المجلس الخمسون، یعنی 50ویں مجلس، اپنی اور مخلوق کی اصلاح۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ کلام کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، تو اپنی اور دوسروں کی اصلاح میں مشغول رہ اور بے فائدہ خیل و خال اور دنیا کی ہوس کو چھوڑ دے، اور جہاں تک ہو سکے دنیا کے غموں سے فارغ ہونے کی کوشش کر۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تفرغوا من ہموم الدنیا ما استطعتم، یعنی تم سے جہاں تک ہو سکے دنیا کے غموں سے فارغ ہو جاؤ۔ اے دنیا سے ناواقف شخص، اگر تو دنیا کی حقیقت کو پہچان لیتا تو ہرگز اس کا طالب نہ بنتا۔ اگر دنیا تیرے پاس آئے گی تو تجھے مصیبت میں ڈالے گی، اور اگر تجھ سے چلی جائے تو تجھے حسرت میں مبتلا کرے گی۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو پہچان لیتا تو اس وجہ سے غیر اللہ سے واقف ہو جاتا، لیکن تو اللہ تعالیٰ اور اس کے بھیجے ہوئے انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء اللہ سے جاہل اور ناواقف ہے۔ تجھ پر افسوس ہے جو تجھ سے پہلے لوگوں پر دنیا کی طرف سے جو چیزیں ان پر گزری ہیں ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ تو دنیا سے
خلاصی طلب کر، تو دنیا کے لباس کو اتار کر پھینک دے اور دنیا سے دور بھاگ، نفس کے لباس کو اتار دے اور اللہ تعالیٰ کے دروازے کی طرف بھاگ۔ جب تو اپنے نفس سے جدا ہو جائے گا تو یقیناً ما سوا اللہ تعالیٰ سے علیحدہ ہو سکے گا، اس لیے ما سوائے اللہ تعالیٰ کے نفس کا تابع ہے، بس تو اپنے نفس سے دوری اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے گا، تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، حقیقت میں تجھے سلامتی مل جائے گی، تو اس کی راہ میں مجاہدہ کر، بے شک تجھے ہدایت حاصل ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر تو وہ تیرے لیے اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا، تو اپنے آپ کو اور مخلوق کو اسی کے حوالے کر دے، تو اپنے اور غیر کے بارے میں کسی طرح اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہ کر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو کر نہ اپنا کوئی ارادہ رکھتے ہیں اور نہ کوئی اختیار برتتے ہیں، اور نہ وہ اپنے مقصود کی طلب میں حرص کرتے ہیں اور نہ ہی غیروں کے مقصود کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ اگر تو دنیا اور آخرت میں اولیاء اللہ کی صحبت چاہتا ہے تو ان کے تمام اقوال و افعال اور ارادوں میں ان کی موافقت کر۔ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو نے معاملہ برعکس کر دیا ہے اور تو نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور اس کے جھگڑنے کو دن رات کو اپنا طریقہ بنا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ ایسا کر اور ایسا نہ کر، گویا کہ تو معبود ہے اور اللہ تعالیٰ بندہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور مقدس اور کس قدر حلیم ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ اگر اس کی بردباری نہ ہوتی تو اپنی حالت کہ جس حال پر تو ہے برخلاف دیکھتا۔ اگر تو بھلائی چاہتا ہے تو اس لحظہ کے سامنے ظاہر و باطن دونوں کا سکون اختیار کر۔ ظاہری سکون حرکتوں سے اور باطنی سکون خطروں سے ہو تو سوال کرنا میرے نزدیک بے ادبی ہے اور میں اس کو محض رخصت شمار کرتا ہوں، لہٰذا ضروری ہے کہ فرض کو ادا کر اور حرام سے بچ اور تقدیر خداوندی کی موافقت کر اور اپنے ظاہر و باطن کو اس کے سامنے کلام کرنے سے روک لے، تو یقیناً تو دنیا اور آخرت کی بھلائی کو حاصل کر لے گا۔ تو مخلوق سے کس طرح کا سوال نہ کر، کیونکہ مخلوق تو عاجز و بے بس اور محتاج ہے، اپنے اور دوسرے کے لیے کسی بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صابر بنا رہے اور اس سے جلدی طلب نہ کر اور نہ اس کو بخیل سمجھ اور نہ اس پر الزام لگا۔ اللہ تعالیٰ تو تم سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ مجھ پر میری طرف سے ہی کیا اور جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ موافقت کو لازم اختیار کرو، بس تمہاری حالت کو تم سے زیادہ جانتا ہے اور یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ جس میں تمہاری مصلحت ہو اس پر وہ تم کو آگاہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا أَشْيَاءً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اور قریب ہے کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ارشاد خداوندی ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی ایک چیز ہے اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہے اس کو چاہیے کہ اس راستے پر چلنے سے پہلے وہ اپنے نفس کو محسب بنائے، کیونکہ نفس بے ادب اور برائی کا حکم دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر کیا عمل کرے گا تو اس کو اپنے سفر میں کیسے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ پہلے تو اپنے نفس سے جہاد کر کہ اس کو مطمئن بنا، جب تیرا نفس مطمئن ہو جائے پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے دروازے کی طرف اپنے ساتھ لے کر جا۔ نفس کی موافقت اس وقت کرنا جب ریاضت کر لے اور تعلیم و حسن ادب حاصل کر لے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ و عہد پر مطمئن ہو جائے۔ بغیر اس کے تو نفس کی موافقت نہ کرنا۔ نفس تو اندھا، گونگا، بہرا
مخبوط الحواس اور اپنے پروردگار سے ناواقف اور اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔